حال میں آ کر وہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہکے مارتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وجد کے اندر آ کر وہ کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی ایک مجذوب کے وجد کا قصہ لکھتے ہیں کہ وہ جب وجد میں آتے ہیں، انہوں نے خنجر اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں آج اپنا نام اس نے رب العالمین رکھا ہوا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں یہ قصہ ہے۔ اس خبیث کا نام، اشرف علی تھانوی کے اس پیر کا نام کہتے رب العالمین تھا۔ وہ وجد میں آتے، خنجر اٹھاتے، کہتے آج رب العالمین کو، رب العالمین سے ملنے کا اشتیاق ہوا ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ کرے۔ فوراً پیٹ میں ڈالا، خنجر مارا، پورا پیٹ پھاڑ دیا، انتڑیاں باہر نکل گئی۔ بہن بیٹھی بھی رونے لگی کہ میرا بھائی تو مر رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھا، ساری انتڑیاں اٹھا کے دوبارہ پیٹ میں ڈالی اور یہاں سے پیٹ ملا دیا، ایسی ایلفی لگی، دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وجد جو صوفیاء کی عادت ہے، یہ حال جو شیطان کی طرف سے انہیں پڑتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ پر الزام لگاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی بھی منبر پہ کھڑے ہوتے، آپ پر حال طاری ہوتا، آپ پر وجد طاری ہوتا اور منبر پہ ایسے جھومتے رہتے۔ حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کے بیان کے تو دو ہی طریقے حدیث میں آتے ہیں، آپ اتنا دھیما بولتے، بعض دفعہ اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے، یا اتنے جوش کے اندر کلام کرتے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ جھوم کر، لے لگا کر، حال میں آ کر، وجد میں آ کر اللہ کے نبی کلام کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ صفحہ 104 تذکرۃ الرشید، امام ربانی نے ارشاد فرمایا کہ سارے تصوف کا ما حاصل اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہی تو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ اسی احسان کے حاصل کرنے کو تمام مجاہدہ اور ریاضت کرنا پڑتا ہے، اور دین کی ساری تعلیم و تلقین اسی غرض سے ہے۔ غرض تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو احسان حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اگر یہ تصوف دین اسلام ہے تو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ اگر یہ تصوف جس میں حال ہے، جس میں وجد ہے، جس میں مجاہدے ہیں، جس میں ریاضت ہے، اگر یہ تصوف اللہ کے نبی کی شریعت ہے تو حدیث کی کون سی کتاب کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی تو حضرت زینب کے گھر آتے ہیں جنہوں نے چھت کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ رسی کیسی ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے جب زینب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو اس رسی کو پکڑ کے ٹیک لگا کے پھر اس رسی کے سہارے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم اسی عمل کو صوفیاء کے ہاں ریاضت اور مجاہدہ کہہ لو، تو اللہ کے نبی نے شاباش دی، اس رسی کو باقی رہنے دیا، کہا اس کو جڑ سے کھول دو۔ اور زینب نماز پڑھتے ہوئے جب تو تھک جائے سو جا، کیونکہ تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کوئی پڑھ کے جماعت سے سو جائے، پھر فجر کی نماز پڑھے، جماعت سے اٹھ کر نماز پڑھے، یہ بظاہر سوتا رہا، لیکن ان 2 نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس سوتے ہوئے کے کھاتے کے اندر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے۔ لیکن یہ تصوف جو الف سے لے کر یہ تک کفر اور شرک کا عقیدہ ہے، جس کی تعریف ابن عربی کچھ یوں کرتے ہیں: العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ صوفیاء کے امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ اسی رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ ظاہراً آدمی ہے، باطناً اللہ ہے۔ ظاہراً انسان ہے، باطناً اللہ ہے۔ صوفیاء کے ایک بہت بڑے شیخ ابو الحسن خرقانی اپنی کتاب فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید الدین بیان کرتے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں، جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا۔ بکرا جب مناتا تھا تو اس کے پاس جا کر کہتے تھے لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، رب تیری صورت میں آیا ہوا ہے۔ یہ تصوف تو نیرا کفر ہے، یہ تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا وجود مانتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی وہ تصوف ہے جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی تھی۔ کس کو دی؟ کس حدیث میں ہے؟
وہ ابو ہریرہ جو 7 دن تک بھوکے اور پیاسے اللہ کے نبی کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ کہیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلے اور میں اس حدیث سے محروم نہ رہ جاؤں، اللہ کے نبی کے در کو چھوڑتے نہیں تھے۔ انہوں نے ان حدیثوں کو کیوں نہیں یاد کیا جن حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصوف کی تعلیم دی۔ صفحہ 111 مزدلفہ کے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مزدلفہ میں 2 اقامت 2 اذان اور 1 اذان 2 اقامت، 1 اذان 1 اقامت ثابت ہوئی ہے۔ یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں تضاد ہے، ایسے بھی حدیث ہے اور ایسے بھی حدیث ہے، اور جب اس طرح کا معارضہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قیاس یہ ہے کہ 1 اذان اور 1 اقامت، بس 1 اذان ہو اور 1 اقامت ہو۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عرفات کا میدان ہے، 1 اذان ہوتی ہے اور 2 اقامتیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس پر پوری امت اکٹھی ہے۔ جب صحیح حدیث آ جائے پھر امت کے لیے قیاس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قیاس کا دروازہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے، صحیح فرمان رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو چھوڑے اور اپنی طرف سے اپنی آراء کو دین کے اندر داخل کرے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عرفات کے اندر اللہ کے نبی 1 اذان دیتے، 2 اقامتیں کہتے اور جماعت کی ادائیگی ہوتی۔ قرآن قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا عام مسئلہ ہے بر صغیر کے اندر۔ انسان مر جاتا ہے، مولوی کو بلاتے ہیں، قاریوں کو بلاتے ہیں اور اس کی قبر پہ اذان دی جاتی ہے، دال مسور بکھیری جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں قبر پہ قرآن پڑھوانا درست ہے اگر اللہ کی طرف توجہ ہو۔ میں نے پھر آپ سے ابتدا میں آپ کو یاد کروایا تھا، یاد کیجئے، ہر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت نہیں تو حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے، واللہ سنیے۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کچھ کمزور ہوئے ہوئے، کہتے ہیں کیا بات ہے، تو کچھ کمزور لگ رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 1 سال سے۔ اور روزے رکھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں اور 1 سال سے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ جوان ہوں، آخرت کا سامان زاد راہ اکٹھا کرنا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں میرے صحابی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے اور نہ ہی رات کی کوئی 1 رکعت قبول کی ہے۔ کیوں؟ عمل اتنا بڑا ہے اور عمل کرنے والا مولوی ملا نہیں، نبی کا صحابی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اس عمل پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ سفر کے اندر جہاد کا سفر ہے، نبی روزہ افطار کر لیتے ہیں کہ کفار سے کبھی بھی ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ کچھ صحابہ سوچتے ہیں ہم قوی ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم روزہ پورا کریں گے، زیادہ ثواب لے لیں گے، اور جنگ کی حالت کے اندر بھی ہم کمزور نہیں پڑنے والے۔ نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک العصاة، یہ نافرمان، یہ نافرمان، یہ نافرمان، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ قرآن قبر پہ بیٹھ کر مردے کے لیے پڑھنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کو لے جا کر خدیجہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ام کلثوم کی قبر پہ نہ پڑھتے، رقیہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ابراہیم کی قبر پہ نہ پڑھتے، چچا حمزہ کی قبر پہ نہ پڑھتے۔ اگر یہ دین ہے تو بتائیے اللہ کے نبی کی کوئی 1 حدیث، اگر یہ دین ہے کسی 1 صحابی کا عمل، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، تو پھر وہ عمل اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین کے اندر ایمان کا حصہ نہیں بن سکتا۔